شاہد صاحب یہ بتائیں 2008 میں اے این پی نے سندھ سے 2 نشست قومی صوبائی کی دی تھی. اس کے بعد مسلسل عام انتخابات میں اے این پی کا گراف نیچے ہی آتا رہا اور بلدیاتی الیکشن میں بھی کوئی ایک سیٹ بھی نہیں جیتی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دیکھنے اور سننے والے کو سلام دیتا ہوں. یہ حقیقت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اے این پی کو کبھی پلین گراؤنڈ ملا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کراچی میں ہم دانہ دانہ بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے الگ، ہماری جو کمیونٹی ہے وہ الگ ہے. ہماری دل چاہے نہ چاہے یہ بھی زیادہ تر سیاست قومیت پہ چلی گئی ہے، اردو اسپیکنگ پنجابی یہ چیزیں جو آ گئی. اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف پنجاب تک سمٹ گیا، پیپل پارٹی بھی سندھ تک سمٹ گئی، اے این پی زیادہ تر ادھر گئی. تو یہ ایک چیز ہوا بھی ایسی چلی ہے. جہاں تک بات ہے 2013 کی، تو 2013 میں تو حکیم اللہ مسعود الیکشن کر رہا بہرزمان صاحب کی جگہ پہ، جو چیف الیکشن کمشنر تھے اس وقت. الیکشن میں دھماکے ہوئے تھے. الیکشن والے دن لوگ ووٹ گرنے تھے اور ہم اپنے لاشیں اٹھا رہے تھے. اسی دن دھماکہ ہوا تھا جس میں ہمارے 17 لوگ شہید ہوئے تھے، 55 لوگ زخمی. الیکشن والے دن 2013 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ بات. اور ہمارے آفس بیرر 65 لوگ کراچی میں شہید ہوئے. ایک ڈسٹرکٹ کا 3 صدور شہید ہوئے. سید احمد خان شہید ہوا، پھر ڈاکٹر ضیاء شہید ہوا، پھر سیف اللہ افریدی شہید. 3 صدور پھر سینٹر میں تھے. تو اس طرح سے اے این پی نے تو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی، اور اس کا عوض میں ہمارے کو اس ملک میں یہی چیزیں دھماکے اور شہداء، اے این پی شہداء کی پارٹی بن گئی. اسی طریقے سے 2018 کے الیکشن میں پھر عمران خان کو کہاں سے لایا، کیسے گیا اور کیسے جتوایا اور کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. آر ٹی ایس سسٹم 9 بجے فیل ہو گیا اور سارے حلقے بند ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی مرضی تھی، جو جس کو لانا تھا آج انہی کے گلے پڑا ہوا ہے. کراچی میں اے این پی کا مورال ظاہر بات ہے کہ اس لحاظ سے تو آپ کے حساب سے کہ یار بلدیات میں بھی ہم نے کوئی اچھی سیٹیں نہیں لی اور اس میں بھی نہیں لی، لیکن ہمارے خلاف جو پہلے ادوار میں جو ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اچھے لوگ، ہر آدمی ڈرتا ہے، جان سب کو پیاری ہوتی ہے. تو یہ وجوہات ہیں. اور کراچی میں تو ہمارے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ کراچی ہمارا ہے یا سندھ ہمارا ہے. ہم بولتے ہیں بھائی کراچی سب کے لیے. کراچی میں ہے ہماری کمیونٹی، ایک حقیقت ہے کہ 40-50 لاکھ پختون آباد ہے، مگر ہمارے قوم جو ہے وہ ابھی بھی بٹی ہوئی ہے. وہ باچا خان نے اکٹھا نہیں کیا تو ہم کیا اکٹھا کریں گے. لیکن بہرحال ہماری کوشش جاری ہے اور ساری ہے، اور ہماری منظم تنظیم ہے. ہماری وارڈ کے سطح پہ، یو سی کی سطح پہ تنظیمیں ہیں، پھر ہمارا ضلع ہے، پھر ہمارا صوبہ ہے. تو ہم جب چاہے، اب جیسا ابھی ہم نے چاہا کہ الیکشن ہے تو کراچی کو آپ دیکھیں تو اپنی جگہ پہ جھنڈے بھی لگنا شروع ہو گئے اور ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی کیونکہ وقت ہے. لیکن کیا آج بھی کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ الیکشن بر وقت ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہو، لیکن کیا یہ جو حالات ہے اس وقت لگ نہیں رہے، کیونکہ جو بھی ہے ساری چیزیں ریکوائرمنٹ پورا ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی ڈیٹ دے دیا، سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دے دیا، مارچ کے اندر سینٹ کا بھی الیکشن ہونا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کو، آپ نواز شریف کی ایکٹیویٹی دیکھو کچھ نہیں ہے. آپ دوسری پارٹیوں کو دیکھو، مجھے بتاؤ کہ الیکشن میں کتنے بڑے بڑے جلسے، پہلے جو جلسے جلوسے ریلیاں نکلتی تھی وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. دیکھو ظاہر سندھ تو سندھیوں کا ہے، اللہ ان کا نصیب کرے، لیکن کراچی میں رہنے والے سب کوشش کریں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مل کر کے ساتھ چلیں. چلنا وہ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہم چل سکتے ہیں، ہم نون کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، ہم ایم کیو ایم کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، اگر اس میں دہشت گردی نہ ہو. ملک کو امن چاہیے، ہم عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور عوام کے لیے فیسلٹی یہاں کچھ زیرو ہے. چاہے وہ ہیلتھ کے اوپر لے لے، چاہے ایجوکیشن میں لے لے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ کراچی کا، اور خاص کر کراچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. کراچی میں خون تو بہت بہایا گیا لیکن کراچی کو دیا کچھ بھی نہیں. یہاں تو اسپیشل پیکج کی ضرورت ہے کراچی کے لیے. کراچی کی ایجوکیشن تباہ ہے، یہاں کے ادارے تباہ ہے، یہاں پہ بجلی کا، پانی کا جو بھی مسائل ہے وہ مسائلستان کا گڑھ بنا ہوا ہے. تو لہٰذا ہے کہ کراچی میں ہم بیٹھ کے ہماری کوشش کی کہ اتحاد اگر ہو جائے تو بالکل نا، ہم اس میں جس میں جے ڈی تھا، ایم کیو ایم تھا، مسلم نون بھی تھا، ہماری آج بھی بات ہوئی، رابطے ہمارے ابھی بھی ہے، سب سے رابطے ہیں، پیپل پارٹی سے بھی رابطے ہیں. لیکن یہ کہ وہ کب بیٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے. ہر پارٹی کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہوتا ہے، کسی کی کیا مجبوری ہے، کسی کی کیا مجبوری ہے. دیکھتے ہیں ابھی تو میلہ لگا ہوا ہے بازار گرم میں، اور یہ دینے ہوئی 13 تاریخ تک، اس سے پہلے کون کہاں جاتا ہے پتہ چل جائے. سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2008 میں جب ایم کیو ایم کے ساتھ پشتو لڑائی تھی تو اس وقت آپ جیتے تھے، وہ لڑائی جیسے ختم ہوئی
تو پھر الیکشن میں وہ جو آپ کو رسپانس ملنا چاہیے وہ نہیں ملا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات نہیں. اس وقت ہم نے ظاہر بات کہ ظلم تھا اور کراچی میں ہوا تھا ظلم. اس وقت ہم نے پہلے وہ جرگہ بنایا تھا اور جرگے کی سطح پہ ہم نے جو ہے لوگوں سے کہ وہ محبت بھی تھا, لوگ آتے بھی تھے, ووٹ بھی ملے تھے. لیکن میں یہ بولا کہ 2013 میں تو پھر دھماکے شروع ہوئے. تو اس دھماکوں کو کیا جواب دے کہ الیکشن والے دن اگر آپ کے اوپر دھماکہ ہو جائے آپ کے کیمپ میں تو آپ کیا الیکشن لڑو گے؟ اسی طریقے سے پھر 2018 میں جو کام ہوا تو یہ دونوں کے تو وجوہات ہمارے سامنے ہیں. تو ہم اپنے گراف کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا گراف کم ہوا. ہمیں اگر فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے دیں پھر ہم آپ کو اپنا رزلٹ بتائیں کہ ہمارا گراف گرا ہوا ہے یا چڑھا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ 2013 میں حکیم اللہ مسعود الیکشن کروا رہا تھا, فخر الدین جی ابراہیم نظر نہیں آ رہا تھا. اور اسی طریقے 2018 کو تو جس طریقے سے RTS سسٹم فیل ہوا تو وہ دونوں وجوہات ہمارے سامنے ہیں. تو ہم اپنی کمزوری اس کو نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد ہمیں کمزوری ہوئی. ہماری کمزوری نہیں ہے, ہماری منظم تنظیم ہے. ہم آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم تھے. لیکن آج بھی اگر فیئر فری الیکشن ہو جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہ پورا کراچی میں سویپ کر لوں گا. لیکن کراچی میں ہمارا اتنا ووٹ بینک ہے کہ ہم اگر خود نہیں جیت سکتے مگر دوسرے کو جتوا سکتے ہیں, اتنا ووٹ ہمارے پاس ہے. تو اگر ہمارے کو کراچی میں کسی سے اتحاد ہو جائے اور 2 حلقے یا 3 حلقے ہمیں مل جائے تو باقی پورا سندھ کے اندر ہمارا ووٹر ہے. حیدرآباد میں ہمارے ہے, نواب شاہ میں ہمارے لوگ ہیں, سانگڑ میں ہمارے تنظیم ہے, جمشوروں میں ہماری تنظیم ہے. تو ہماری پارٹی ہے اور منظم تنظیم ہے اور وارڈ سطح پہ ہماری تنظیمیں چل رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی پختون جو ہے وہ قوم پرستی کی بجائے اب مین اسٹریم سیاست میں جا رہے ہیں؟ وہ آپ اس کو یہ لفظ بالکل بول سکتے ہو مگر میں اس کو اپنے مفادات بولتا ہوں. جو لوگ PTI کے ٹکٹ پہ جیتے تھے, MNA بھی بنے ہوئے تھے اور پیپل پارٹی کے ٹکٹ بنے ہوئے تھے, تو آپ اس سے ایک سوال کبھی بھی زندگی میں ملاقات تو کر لیں کہ وہ کسی پختون کی بات کر سکتا ہے, پختون کا نام لے سکتا ہے کہ ہمارے علاقوں میں جو پانی کا پرابلم ہے یا جو بجلی کا مسئلہ ہے یا جو ایجوکیشن کا پرابلم ہے تو وہ MNA تو بن گیا مگر وہ پیپل پارٹی کا MNA تھا یا PTI کا MNA تھا. وہ کبھی زندگی میں اس کے لیے اپنے حق کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ تو بکاؤ مال تھا, بک گیا, اس کا کوئی حیثیت نہیں تھا. اس کی مثال تو میں آپ کو یہ دوں کہ وہ تو ہرجائی تھے, بس گئے اپنے لالچ میں اپنے مفادات کے لیے گئے تھے. لیکن اس نے آج دن تک کوئی ایسی ایک بات کی ہے؟ اگر آج بھی کوئی مسئلہ ٹرانسپورٹ کا آتا ہے, کچی آبادی کا آتا ہے یا پانی کا مسئلہ آتا ہے یا کسی پختون کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو نعرہ تو پھر ہمارے طرف لگے بھائی ہمارے پختونوں کے بڑے لیڈر کدھر ہے, شاہی سعید کدھر ہے, شاہی سعید کو ڈھونڈ لو. تو اس وقت پھر مصیبت کے وقت میں تو پھر ان کو ہم ہی یاد آتے ہیں. لیکن ایسے وقت میں وہ اپنے مفادات کا ٹھولا تھا, وہ اپنے مفادات لیتے رہے اور مفادات کے لیے گئے تھے. ان کا پختون ہونے سے کوئی مقصد نہیں. سر سندھ اور خاص طور پہ کراچی میں پختون قوم پرستی کے نام پر سیاست کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو ہم قوم پرستی اگر آپ اس کو دے تو قوم پرستی اچھی چیز ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کو اچھے آپ سے کریں, دوسرے قوموں کو آپ ایکسیپٹ کریں. میں جیسے پہلے لفظ میں نے بولا کہ سندھیوں کا اللہ ان کے نصیب کرے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. دیکھو اردو اسپیکنگ نے قربانیاں دی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ جو جتنے لوگ شہید ہوئے, جو کراچی میں ہوا تھا, جو التاف کا نعرہ تھا, تو وہ بھی اپنے اسی حق کے لیے کہ بھئی ہماری وجود تسلیم کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے MQM نے اپنے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے قربانیاں دی, ہم بھی اپنے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے قربانیاں بھی دی بھی اور دے بھی رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ قومیت کو ایسی چیز نہیں ہے. اب یہ پالیسی کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پہلے پاکستان, تو پاکستان کی مضبوطی تو یہ ہے کہ خوشحال عوام میں ہے. اگر ایٹم بم ملک بچا سکتا ہو تو رشیا بچ جاتا, اس کے بعد ایٹم بم بہت تھے لیکن ٹکڑے ہو گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا عوام خوشحال ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہم دل سے یہ مانتے ہیں کہ سندھی ہو گئے, اللہ اس کا نصیب کرے, لیکن پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق ہم سب یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو ہم سب کا حق ہے کہ اس حساب سے ہم رہیں. تو اسی طرح سے MQM بھی اپنا وجود تسلیم کروائے. اور MQM کی بھی ایک حقیقت ہے کہ کراچی اردو بولنے والا کا سب سے بڑا شہر پاکستان میں ہے, کراچی ہے. تو اگر آپ اس کو اگنور کرو گے یا ANP کو, پختونوں کو آپ اگنور کرو گے, تو آپ دوسرے کو اگنور کرو گے, تو پھر تو ملک نہیں چلے گا.